بنانا اور معافیہ مانگنا کام نہیں آئے گا، ولا هم یستعتبون، نہ ہی انہیں یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ توبہ کریں۔ اب وہ وقت گزر چکا، دنیا میں موقع تھا جب تک موت نہیں آئی تھی، معلم یغرغر جب تک کہ موت کے آثار شروع نہیں ہوئے ان کے لیے توبہ کا موقع تھا، لیکن اب یہاں پر توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا، ان کی توبہ جو ہے اب قبول نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے تو لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دیں، ہر انداز میں سمجھا دیا۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھیں، ہم نے یہ ہر طریقے سے بات جو ہے واضح کر دی ہے۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، اور جب آپ کے پاس اگر آپ لے آئے ان کے پاس کی نشانی، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، تو یہی کہیں گے یہ لوگ کافر کہ نہیں ہو مگر تم جھوٹ گھڑ رہے ہو، یہ جھوٹی باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں جو تم کر رہے ہو، یا یہ کہ تم نے کوئی جادو کر دیا ہے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح نامور کر دیا کرتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے۔ فَاصْبِرْ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے۔ إِنَّ وعد اللَّهِ حَقٌّ، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ صرف حضور کے لیے نہیں ہے، حضور کی وساطت سے تمام مسلمانوں کو۔ تو اے نبی آپ اور اے اہل ایمان تم سب صبر کرو۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے پر یقین رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس کی مدد آئے گی، غلبہ دین کو ہوگا، حق کا ہوگا، لیکن یہ کہ اس کے ابھی بہرحال ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں، تمہارا امتحان تو لیا جائے گا۔ احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، پھر سورہ بقرہ کی آواز ذہن میں لائیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ اللہ امتحان تو دے گا، لیکن اللہ کے وعدے پر پختہ یقین رکھو۔ ان وعد اللہ حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، اور دیکھنا کہیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے تمہیں ہلکا نہ کر دیں، یعنی تو تمہارے ان کا دباؤ جو ہے تم برداشت نہ کر سکو اور تم پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی پسپائی اختیار کر دو، اس کے معنی کیا ہوئے؟ بڑے بودے نکلے، بڑے کمزور نکلے۔ دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے دشمن، یہ مشرک، یہ کافر جو دباؤ ڈال رہے ہیں، کہیں تمہارا بودا پن ظاہر ہو جائے اور وہ تمہیں ہلکا کر کے رکھ دیں۔ اس کے بجائے جمے رہو، ڈٹے رہو، کوئی ہمالیہ کی طرح کھڑے رہو، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جو تن من دھن لگا رہے ہو اسی طریقے سے لگاتے رہو، بالآخر اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ سورۃ لقمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سے بہت مشابہ بھی ہیں، اور دوسرے یہ کہ اس میں ایک لطیف فرق ہے، وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ پانچویں آیت تو یہاں ہے، وہی پانچویں آیت ٹھیک سورہ بقرہ کی ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ پہلی آیت الف لام میم یہاں ہے، پہلی آیت الف لام میم سورہ بقرہ کی بھی ہے۔ نوٹ کیجئے کہ وہاں آیا تھا ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے جن میں کوئی حق کی طلب ہے، جو چاہتے ہیں نیک راستے پر چلنا، جن میں طلب ہدایت ہے، ان کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں ایک لفظ کا اضافہ کیا، اگلی منزل چونکہ بیان ہو رہی ہے، ھدی ورحمۃ للمحسنین، یہ جو بلند ترین منزل ہے جو احسان کے مقام تک پہنچ جائے ان کے حق میں یہ صرف ہدایت و ہدایت کوئی رحمت بھی ہے۔ تو یہاں تقابل اگر کریں گے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ایک بڑی حکمت بڑی کتاب کی آیات ہے، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے حق میں۔ اور یہ محسنین یہ قرآن کی اصطلاح کے طور پر جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں سورہ مائدہ میں کہ یہ پہلا درجہ ہے اسلام، اس سے اوپر ایمان، اس سے اوپر احسان۔ اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، ان کے حق میں یہ قرآن رحمت ہے۔ الذین، اب ان کے یہ اوصاف ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، وہاں ہے ومما رزقناہم ينفقون، یہاں باقاعدہ لفظ زکوٰۃ آ گیا، وہ زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، یا یہ کہ اپنے تزکیے کے لیے مسلسل کوشاں رہتے ہیں۔ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر ان کا پورا یقین ہے۔ اصل شے جو ہے جو انسان کے عمل اور کردار پر اثر انداز ہوتی ہے وہ ایمان بالآخرہ۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی جانب سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی ہے فلاح پانے والے۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں، کھیل کود، اور تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے۔ اور یہ باقاعدہ کیا ہے۔ نضر بن حارث جو رؤسائے قریش میں سے تھا، اور اس شخص کا معاملہ یہ تھا کہ یہ حضور کے شدید ترین مخالفین میں سے تھا، اس نے یہ کیا کہ یہ لوگ جو ہیں، کیونکہ عربوں کے اندر ذوق تو تھا، ان کے ہاں اچھے شاعروں کی بڑی قدر تھی، خطبہ ادب جو ہے، فصاحت و بلاغت جو ہے اس سے ان کو دلچسپی تھی، قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت انہیں اپنی طرف کھینچتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ سنے ہی نہ، تو وہ کہیں سے شام گیا اور وہاں سے کوئی گانا گانے والی ایک لونڈی لے آیا جو بہت اچھا گانا گاتی تھی، اور اس کی محفلیں اس کی منعقد کرانی شروع کر دی تاکہ لوگ آئیں یہاں پر اور یہ اس میں مگن رہے اور رات کا وقت وہاں لگائیں تو دن میں سوئے۔ بہرحال کسی طریقے سے ان کی توجہات جو ہے اس کو محمد کی طرف سے ہٹا کر صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں میں لگا دیا جائے۔ اور یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس وقت دنیا میں یہ کھیلوں کا معاملہ، سپورٹس کا، گیمز کا معاملہ، اور پورے ذرائع ابلاغ کے اوپر معلوم ہوتا ہے چھائی ہوئی شے یہ ٹی وی کے اوپر تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی اہم ترین شے جو ہے وہ یہ گیمز ہیں، ان کے ٹورنامنٹس ہیں، وہ وہاں ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، وہاں ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، یہ ٹینس کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ تیراکی کا ہے، اور یہ گیم، اس لیے کہ اسی کو دیکھتے رہو۔ جو بھی وقت میں فارغ ہے، ظاہر بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں بیٹھے بیٹھے کہیں اچانک خیال ہی آ جائے کہ بھائی سوچے انسان میں ہوں کون، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، زندگی کا مال کیا ہے، مقصد کیا ہے، اپنی حالات کے بارے میں سوچے، دنیا کدھر جا رہی ہے، قوم کدھر جا رہی ہے، ملک کدھر جا رہا ہے، نہیں، ان کو مست رکھو۔ وہ اقبال نے تو کہا تھا کہ ابلیس نے یہ کہا اپنے کارندوں سے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ اس سے اگلی بات ہے کہ جو آج دنیا کے ابلیسوں نے جو ایجاد کی ہے کہ یہ کھیل کود، اسی طریقے سے یہ ایکٹرز، یہ ڈرامے، اپن کے ایکٹرز اور ایکٹریسز کی زندگیاں اور ان کے جو بھی سکینڈلز ہوں، جس طریقے سے کہ ان کو دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے تاکہ وہ نوجوان نسل بھی بس ان دلچسپی میں پڑی رہے، تو یہ ہے اصل میں وہ فلسفہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کھیل کود کی چیزیں خریدتے ہیں وہ لوگ، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں، بغیر علم کے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے اس کو یہ وہ ہنسی ٹھٹا بنا دیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، اور جب اسے سنائی جاتی ہیں ہماری آیات تو وہ واللہ اپنی قبر اپنی موڑ کر چل دیتا ہے، مستقبرًا استکبار کرتے ہوئے، کان لم یسمعھا، جیسے کہ اس نے سنی ہی نہیں، کان فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے کانوں میں کوئی ثقل ہے، بوجھ ہے، اس نے سنا ہی نہیں کیا محمد نے سنایا ہے۔ فبشرہ بعذاب